قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق اور شہید ہو جانے والے نسخوں کا مسئلہ ہر دور میں زیر بحث رہا ہے۔ ان بوسیدہ اوراق کی بے حرمتی سے بچانے کی مختلف عملی صورتیں سامنے آتی رہی ہیں، جن میں انہیں نظر آتش کر کے راکھ کو کسی محفوظ جگہ دفن کر دینے، کسی پرانے کنویں میں ڈال دینے یا الگ تھلگ زمین میں دفن کر دینے کے طریقے ہمارے ہاں قابل استعمال رہے ہیں، جبکہ نظر آتش کر دینے کے طریقے پر بحث بھی ہوتی رہی ہے کہ کیا یہ بجائے خود بے حرمتی کے زمرے میں تو شمار نہیں ہوتا۔ اس پر بعض مقامات پر جھگڑوں اور تنازعات کی صورت بھی پیدا ہو جاتی رہی ہے۔ ان میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ کسی جاری نہر میں ایسے اوراق کو ڈال دیا جائے تاکہ پانی کے ساتھ وہ بہہ جائیں، لیکن لاہور کے اندر گندے نالے والی نہر میں، جس میں شہر کا گندا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے، ایسے مقدس اوراق کو بہتا دیکھ کر کچھ حساس مسلمان پریشان ہو گئے تھے۔ پھر جب اس بات کا انہوں نے قدر تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا تو صورتحال پریشانی سے بڑھ کر اضطراب اور بے چینی کا موجب بنتی گئی کہ گندگی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مقدار میں مقدس اوراق اس نہر میں موجود پائے گئے تھے۔ ان حساس مسلمانوں میں ایک ناظم الدین صاحب بھی ہیں جو لاہور کے ایک کاروباری بزرگ ہیں اور گزشتہ 25 برس سے مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہیں۔ انہوں نے نہر سے ایسے مقدس اوراق کو نکال کر صاف کرنے اور شہر کی مساجد سے جمع کرنے کا کام سنبھال لیا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواح میں جبل نور ایک پہاڑ ہے جو 2 بھائیوں کی ملکیت ہے، اور اس پہاڑ میں 2 کروڑ سے زائد قرآن پاک کی موجودگی کا معجزہ یہ ہے کہ گزشتہ 28 برسوں سے یہ دونوں بھائی قرآن پاک کے شہید اوراق کو اس پہاڑ میں محفوظ کر رہے ہیں۔ گزشتہ 28 برسوں سے اس پہاڑ پر معمور مزدور یہاں پر کھدائی کرتے رہتے ہیں اور انسانی ہاتھوں سے تعمیر شدہ 3 کلومیٹر لمبی سرنگ میں شہید شدہ قرآن پاک کے نسخوں کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ دنیا بھر میں کوئی اس طرح کا رواج موجود نہ ہو، اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ پورے پاکستان سے قرآن پاک کے شہید اوراق یہاں پر لائے جاتے ہیں، اور مقدس کتاب کے اوراق کی تعداد اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ مسلسل سرنگ کھودنے کا عمل جاری ہے۔ اور اس کے کام کے سربراہ کا کہنا تھا کہ یہاں پاکستان بھر سے قرآن پاک کے شہید اوراق بھجوائے جاتے ہیں، ان کا جائزہ لینے کے بعد جو نصف سے زیادہ بہتر حالت میں ہوتے ہیں ان کو یا تیار کر دیا جاتا ہے یا وہاں موجود میوزیم میں رکھوا دیا جاتا ہے، اور جو بہت پرانے اور بوسیدہ اوراق ہوتے ہیں ان کو یہاں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ عبدالرشید کے مطابق قرآن پاک کے نسخوں کا ہر پیکٹ تقریباً 350 روپے لاگت کے ساتھ روم کے اندر پہنچتا ہے، تو پھر یہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بھائی اپنے اخراجات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور نہ ہی کسی سے امداد کی توقع رکھتے ہیں۔ دوسری جانب وہ ارباب اقتدار کو بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں قانون سازی کریں، کیونکہ قرآن کریم کے مقدس اوراق کے جلد بوسیدہ ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کریم بہت ہلکے کاغذ پر تباہ ہوتا آ رہا ہے جو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ ہلکے کاغذ پر قرآن کریم کی تباہت کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عام آدمی کو کم ہدیے پر قرآن کریم میسر آ سکے، لیکن اس سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ پریشان کن ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے 1973 میں قومی اسمبلی نے ایک ایکٹ منظور کیا تھا جس میں پابندی لگائی گئی تھی کہ 56 گرام وزن سے کم معیار کے کاغذ پر قرآن کریم لکھا نہیں جا سکتا۔ پابندی تو لگا دی گئی تھی مگر اس پر کوئی ایسی سزا مقرر نہ کی گئی جس سے یہ عمل رک سکے۔ 2009 میں اس ایکٹ میں ترمیم کر کے 3 سال قید اور 25,000 روپے جرمانے کی سزا مقرر کی گئی۔ ناظم الدین صاحب کی کوششوں سے یہ مسئلہ قومی اسمبلی، سینٹ آف پاکستان اور ضلع کونسل لاہور میں بھی زیر بحث آتا رہا تھا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں مولانا عبد المالک اور جناب لیاقت بلوچ کی تحریک پر قرآن بل زیر بحث آیا تھا، جبکہ سینٹ میں متحدہ مجلس عمل کی ڈاکٹر فردوس کوثر نے اس بل کی تحریک کی، جس پر مولانا سمیع الحق کی سربراہی میں اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی گئی مگر کوئی عملی پیش رفت نہ ہو سکی۔ 2008 میں اس وقت کی قومی اسمبلی میں چودھری برجیس طاہر، مسز شکیلہ خانم راشد، مسز بشرا رحمان اور ڈاکٹر دانیال عزیز نے یہ مسئلہ اٹھایا، مگر یہ مسئلہ طے ہو جانے کے مرحلے میں تھا کہ دستور پاکستان کی 19ویں ترمیم کے تحت اس قسم کے مسائل صوبائی حکومتوں کے دائرہ اختیار میں منتقل ہو گئے، اور پھر پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں اس مسئلے پر ایک بل لانے کی تیاری کی گئی۔ وہاں لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ بھی
جسٹس شیخ احمد فاروق کے ہاں زیر بحث تھی۔ اس سے قبل جب یہ بل قومی اسمبلی میں زیر بحث تھا تو صوبائی حکومتوں سے بھی استفسار کیا گیا تھا، جس پر پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں نے اس سے اتفاق کا اظہار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں پنجاب قرآن بورڈ کی جدوجہد پر بھی ایک نظر ڈالی گئی تھی، جو چودھری پرویز الہی کی حکومت کے دوران قائم ہوا تھا، اور ان کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے بورڈ نے مختلف مسائل کے حوالے سے خاصی سرگرمی بھی دکھائی تھی۔ مولانا قاری محمد حنیف جلندری پنجاب قرآن بورڈ کے چیئرمین تھے، جو ذاتی طور پر بھی بہت متحرک شخصیت تھے۔ اس دور میں تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا گیا کہ بہتر اور معیاری کاغذ پر قرآن کریم کی طباعت کو یقینی بنانے کے لیے قانونی اقدامات کے ساتھ ساتھ بوسیدہ اور ناقابل استعمال ہو جانے والے کاغذات کو باوقار طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے کیا صورت اختیار کی جانی چاہیے۔ رقام الحروف بھی پنجاب قرآن بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے ان اجلاسوں میں شریک ہوا کرتے تھے اور ان سرگرمیوں کا حصہ چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء کرام کی باہمی مشاورت کے ساتھ طے پایا کہ اس مسئلے کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ ایسے مقدس اوراق کو جمع کرنے کا اہتمام کیا جائے اور انہیں ریسائیکل کر کے دوبارہ کاغذ کی شکل دینے کی عملی صورت پیدا کی جائے۔ اس پر محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام مختلف شہروں میں قرآن محل قائم کیے گئے تھے، تاکہ مساجد و مدارس اور دیگر مراکز سے ایسے مقدس اوراق کو وہاں جمع کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی لاہور کے ایک فیکٹری کے ساتھ ان اوراق کی ریسائیکلنگ کا معاملہ طے پایا گیا تھا، جس کے تحت یہ کام ایک حد تک تسلسل کے ساتھ جاری رہا تھا۔ پنجاب قرآن بورڈ نے ایک اہم فیصلہ یہ کیا تھا کہ قرآن کریم کے مقدس اوراق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات کے فروغ پر بھی کام کیا جائے اور اس کے لیے ایک بڑا مرکز لاہور میں تعمیر کیا جائے۔ اس فیصلے پر لاہور کے علاقے اپر مال اسکیم میں قرآن کمپلیکس کے نام سے ایک وسیع اور خوبصورت عمارت تعمیر کی گئی تھی، اور اس میں قرآن کریم کی تعلیمات پر ریسرچ اور فروغ کے مختلف پروگراموں کو ترتیب دینے کے علاوہ سیرت اکیڈمی کے عنوان سے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ سنت کے مختلف پہلو پر ریسرچ اور ان کے فروغ کا پروگرام بھی زیر تجویز تھا۔ قرآن پاک کی تقریم اور حفاظت مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے، جبکہ رواں سال حکومت کی جانب سے قرآن کریم کے شہید اوراق کی حفاظت اور ریسائیکلنگ کے لیے انتہائی اہم اقدامات کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا تھا کہ قرآن پاک کی تقریم اور حفاظت مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ قرآن کریم کے شہید اوراق کی حفاظت اور ریسائیکلنگ کے لیے نجی فلاحی تنظیموں کی مشاورت سے لائحہ عمل طے کریں گے۔ قرآن پاک کے شہید اوراق کی حفاظت اور جدید ریسائیکلنگ پلانٹ کی تنصیب کے لیے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی زیر صدارت وزارت مذہبی امور میں ایک اہم اجلاس بھی منعقد ہوا تھا۔ اجلاس میں مشاورت کے لیے ملک بھر میں مقدس اوراق اور شہید قرآن پاک کی حفاظت کے لیے متحرک نجی فلاحی تنظیموں کو دعوت دی گئی تھی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی تقریم اور حفاظت مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ قرآن پاک کی مختلف خدمات میں ایک عمل اس کی طبعی حفاظت بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن کے شہید اوراق کی مناسب حفاظت کے لیے اسلام آباد میں پہلے جدید ترین ریسائیکلنگ پلانٹ کی تنصیب کے لیے جگہ کا حصول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ شہید قرآنی اوراق کی حفاظت کے مقدس عمل کو سر انجام دینے والی فلاحی تنظیموں کی مشاورت اور ایک دوسرے کے تجربات سے اس کام کو مزید احسن طریقے سے سر انجام دیا جائے گا۔ اس سے قبل وفاقی سیکرٹری مذہبی امور میاں مشتاق بورانہ نے مقدس قرآنی اوراق کی حفاظت کے طریقہ کار اور اس کام میں مزید بہتری کے حوالے سے فلاحی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا تھا۔ اجلاس کے آخر میں طے پایا تھا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس کام کی بہتری کے لیے 4 ہفتوں میں اپنی تجاویز مرتب کرے گی، جسے بعد ازاں توثیق کے لیے علماء کرام کو بھیجا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ قرآن پاک کی غیر معیاری طباعت کو روکنے کے لیے پبلشر سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں مقدس قرآنی اوراق کی حفاظت کرنے والے نجی فلاحی تنظیموں کو منظم کرنے کی تجاویز بھی زیر غور آئی تھی۔ سیکرٹری مذہبی امور نے شہید اوراق کے مناسب انداز میں حفاظت اور ریسائیکلنگ، مقدس اوراق کے کمرشل استعمال کو روکنے کے حوالے سے عوام الناس میں شعور اجاگر کرنے کے لیے میڈیا پر جامع آگاہی مہم شروع کرنے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے تھے۔ اوصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك